گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو گاڑی بہت دور جا چکی تھی، اب وہ گاڑی آہستہ آہستہ ریورس ہو رہی تھی۔ اب یہ کنفرم تھا کہ وہ گاڑی واپس آ رہی ہے، پر یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اتنی دور سے وہ اتنا لمبا ریورس کیوں لے رہی ہے؟ بہتر تو یہ تھا اگر اسے واپس آنا تھا تو گاڑی کو ٹرن لیتا، وہ اتنا بڑا روڈ تھا کہ وہ گاڑی کو ٹرن لے کے واپس آ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ جو بھی تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ گاڑی واپس آ رہی ہے، ہم یہی سمجھیں کہ وہ گاڑی آگے کی طرف گئی ہے، اس کی بیک لائٹ سے ہمیں یہی لگے، ہمیں بالکل بھی اس چیز پہ شک نہ ہو۔ پر ایسا نہیں تھا، ہم اسے بھانپ گئے تھے کہ کچھ ہے، گڑبڑ ہے، کہ وہ گاڑی واپس کہ وہ سسپیشیس طریقے سے وہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ اب تک اس کی رفتار سلو تھی اور آہستہ آہستہ وہ ریورس کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی کا ڈور اوپن کیا تو میری گاڑی میں سیکیورٹی الارم لگا ہوا ہے، اور اگر میں گاڑی کا ڈور اوپن کرتا ہوں تو الارم تو آن نہیں ہوتا، بٹ اس کے چاروں انڈیکیٹر بلنک کرتے ہیں، اور چاروں انڈیکیٹر اس اندھیرے میں اتنا زیادہ بلنک کر رہے تھے کہ اس اندھیرے میں جیسے بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ اور اب فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے یہ لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لائٹس کو آن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت عجیب منظر تھا۔ بس کیسے بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا، میں نے اس مالک کو کہا کہ خدا نخواستہ کوئی برا ہوا تو آپ کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ اس نے کہا آپ میری فکر مت کریں، میں مقامی بندہ ہوں اور مجھے پہاڑوں پر کیسے اترتے ہیں اور کیسے چڑھتے ہیں مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، اور میری اس میں بہت اچھی پریکٹس ہے، اگر مجھے اور خطرہ لگا تو میں اسی پہاڑ سے نیچے اتر جاؤں گا۔ تو خیر یہ کہنے کے بعد میں نے وہاں سے گاڑی موو کر لی۔ اب میں واپس ریورس میں جاؤں گا تو اوپر ہائٹ تھی، بہتر یہی تھا کہ میں اس ڈھلوان کی طرف جاؤں تاکہ میں اسموتھ گاڑی چلا سکوں۔ اگر میں ہائٹ پہ جاؤں گا اور یہ میرا پیچھا کرتا ہے تو میں بڑے آرام سے ٹریپ ہو سکتا ہوں، لیکن میں نے یہی سوچا کہ میں اب نیچے کی طرف جاؤں گا۔ ابھی تک تو اس سے یہ اندازہ نہیں ہے جو ریورس کر کے آ رہا ہے کہ میں یہ سمجھ چکا ہوں، میں ایک نارمل گاڑی چلا رہا ہوں، ایک نارمل ڈرائیور ہوں، اور میں نارمل ایک ہوٹل سے نکلا ہوں۔ اس کے دماغ میں ایسا ہی مجھے فیل کروانا تھا اور اس کو بھی یہی لگ رہا ہو۔ خیر وہ ایک نارمل سپیڈ سے ریورس آ رہا تھا، اور ابھی تک میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ 50-50 چانسز ہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ نہ ہو، میں بھی وہ اس طرف کسی اور کام سے آ رہا ہو۔ اس نے دیکھا ہو کہ وہ ڈھابا ہے اور وہ بھی چائے کے غرض سے ہی ریورس کر رہا ہو۔ خیر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے گاڑی مین روڈ پہ لے آیا۔ میں نے گاڑی آہستہ آہستہ چلانا شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ بڑھانا شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد اس 4x4 کو میں نے کراس کیا۔ میں نے اس کی طرف جھانک کے دیکھا، اس کی جو فرنٹ ونڈو تھی وہ ٹینٹڈ تھی، مجھے کچھ اندر دکھائی نہیں دیا، لیکن ایک فیل ہوا کہ کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کا شیڈو سا مجھے فیل ضرور ہوا۔ میں نے گاڑی اس کو کراس کی اور آگے چلنے لگا، اور مجھے تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی کیونکہ اس گاڑی کو کراس کرتے ہوئے کوئی ریئیکشن نہیں تھا۔ وہ گاڑی نارمل جس طرح ریورس ہو رہی تھی اسی طرح ریورس ہی جا رہی تھی۔ اس نے میری گاڑی کو کراس کرتے ہوئے دیکھ کے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں اس کو کراس کرنے کے بعد کوئی 1 منٹ گزرا ہوگا اور میں نے آگے سے لیفٹ ٹرن لے لیا، نیچے اترنے لگا۔ خیر میں گاڑی چلا رہا ہوں، تقریباً 3 سے 4 منٹ 5 منٹ گزرتے ہیں۔ اب میرا دماغ اس طرف سے ہٹ چکا تھا کہ شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ گاڑی کسی اور وجہ سے ریورس کر رہا تھا۔ میں نے شیشہ ہلکا سا نیچے کیا اور باہر کی ہوا کو انجوائے کرنے لگا جو بہت ٹھنڈی تھی، خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ جلا لی اور اس ٹھنڈی ہوا میں رات کے اس پہر ان پہاڑوں میں گاڑی ڈرائیو کرنا، ساتھ میں سگریٹ پینا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں بس گاڑی چلا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ہنسی مذاق میں کوس رہا ہوں کہ یار میں شاید کچھ زیادہ ہی ڈرپوک ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں اس روڈ پہ سفر کر رہا تھا، ان پہاڑوں پہ ان درختوں کے عجیب سے سائے مجھے کسی مخلوق کی بناوٹ فیل کرا رہے تھے، وہی سب تھا جو میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے میں اس چائے کے ہوٹل پہ بھی زیادہ پینک ہو گیا۔ لیکن پھر دماغ اس مقامی بندے کی طرف آیا جس نے کہا تھا کہ سر یہاں مت رکیں، یہاں سے نکلنے کی کر۔ بہرحال میں نے سر جھٹکا، میں نے کہا جو بھی تھا ختم ہو گیا، اب گاڑی چلاتا رہا۔ ہلکے سے گانے چل رہے ہیں، اسموکنگ ہو رہی ہے، ہلکے ہلکے تارے آسمان پہ، ان پہاڑوں میں اس خوبصورت سے روڈ پہ گاڑی چل رہی ہے۔ پھر اچانک مجھے اپنے بیک ویو مرر میں 2 لائٹیں نظر آتی ہیں۔ ایک گاڑی جو میرے بہت قریب تھی، اس نے میرے بمپر کے پاس لا کے ایک دم سے ہیڈ لائٹ آن کی۔ یہ
ایک بہت ہی خوفناک رد عمل تھا۔ جو بھی تھا یہ وہی گاڑی تھی جو گاڑی اس ٹائم ریورس ہو رہی تھی۔ یہ 4x4 گاڑی تھی۔ اس نے ایک بہت گھٹیا حرکت کی۔ اس نے ہیڈ لائٹ پیچھے سے آف کر رکھی تھی۔ بالکل میری گاڑی کے بمپر کے پاس لا کے اس نے اپنی ہیڈ لائٹ آن کی اور اپنا ایکسیلیٹر دینا شروع کر دیا۔ اس گاڑی کی باڈی لینگویج سے وہ ایک اگریسو فیل دے رہی تھی، جیسے اندر بیٹھا شخص بہت زیادہ اگریسو ہو، بہت غصے میں ہو اور وہ بس میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہو۔ عدنان میں کیا بتاؤں، اب تک میں ریلیکس ہو چکا تھا، لیکن اس گاڑی کے اس ڈرائیور کے اس طرح کرنے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے ہلکی سی سائڈ دے کے اس پہاڑ سے نیچے گرا سکتا ہے۔ میں نے گاڑی بھگا دی۔ وہ گاڑی اور میرے ساتھ ساتھ تیز ہونے لگی۔ اس نے ایکسیلیٹر کے ساتھ ہارن دینا شروع کر دیے۔ اس ویرانے میں اس گاڑی نے مجھے جو خوفناک فیل دی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گاڑی میرے پیچھے تھی، میں اس سے بھگاتا ہوں، وہ بھی سپیڈ تیز کر لیتا، میں سپیڈ سلو کرتا وہ بھی سلو کر لیتا، میں بریک لگاتا تو وہ بھی رک جاتا، لیکن گاڑی سے کوئی نکل کے باہر نہ آتا۔ پر ڈر اور خوف کی ایک ملی جلی کیفیت تھی۔ میں نے پھر سے گاڑی بھگا دی۔ کی بار میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے گاڑی کہیں بھی نہیں روکنی، کیونکہ مجھے یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی وہ گاڑی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ اب میں پہاڑوں میں تھا اور میرے نہ لیفٹ پہ نہ رائٹ پہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی ایسا ٹرن نہیں نکلتا تھا جس سے میں دوسرے راستے پہ جا سکوں۔ میں بس گاڑی بھگاتا رہا، لیکن وہ گاڑی میرے پیچھے مسلسل رہی۔ پھر بالآخر مجھے ایک راستہ دکھائی دیا جو کہ ایک کچا سا راستہ تھا۔ میں پہاڑ نیچے اتر چکا تھا، وہ گاڑی بھی مسلسل میرے پیچھے تھی۔ میں نے دیکھا دو راستے ہیں، ایک پکا راستہ اور ایک کچا راستہ۔ اب وہ کچا راستہ اس پہاڑ سے نیچے اتر کے ایک کچی جگہ پر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر بس گاڑی سوچے سمجھے بغیر گاڑی اس کچے راستے پر ڈال دی۔ وہ بائی چانس مجھے دکھائی دیا، ورنہ اس سیدھے روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو شاید مشکل سے ہی وہ راستہ دکھائی دیتا۔ بہرحال وہ ٹرن تھا اور وہ گاڑی ابھی پیچھے تھی میرے سے۔ بہرحال وہ ٹرن تھا اور وہ گاڑی بھی مجھ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور تھی۔ وہ بھی بے فکری سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا یہ اس روڈ پہ کہیں ادھر ادھر تو جا سکتا نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کچے راستے پر گاڑی ڈالی، میں نے اپنی دونوں ہیڈ لائٹس بند کر لی اور فوراً سے کچھ جھاڑیوں میں جا کے اپنی گاڑی کو چھپا دیا۔ وہاں کھڑی کر کے اور گاڑی کی لائٹس آف کر کے بالکل دم سادے گاڑی کے اندر بیٹھا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی نیچے آئی ہے، اس ٹرن سے سامنے ویزیبل ہوئی ہے، روڈ سے اس کچے راستے کی طرف نہیں بلکہ پکے روڈ پہ آگے کی طرف نکل گئی ہے۔ اندر ہی اندر میں تھوڑا سا خوش بھی ہوا۔ میں نے کہا شکر ہے، اب کچھ دیر مجھے اور ویٹ کرنا ہے تاکہ یہ گاڑی مجھ سے بہت دور نکل سکے۔ پھر تقریباً 1-2 منٹ بھی مشکل سے گزرے ہوں گے۔ آپ یقین کریں وہ گاڑی مجھے واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ یقین کریں وہ گاڑی مجھے نیچے کی طرف سے واپس آتی ہوئی دکھائی دی، اور جب میں نے جہاں سے ٹرن لیا تھا وہاں پر پکے روڈ پہ کھڑی ہوئی وہ گاڑی ایکسیلیٹر دے رہی ہے، ایسے جیسے اسے معلوم ہو کہ میں یہیں کہیں چھپا ہوں۔ اس کچے روڈ سے وہ گاڑی اندر آتی ہے، بہت قریب آ جاتی ہے۔ یقین جانے میرا کیا حال تھا، میں کیا بتاؤں۔ گاڑی میری گاڑی کے بہت قریب آ چکی تھی، لیکن اس کی لائٹس میری گاڑی پہ نہیں پڑی تھی، پر میں اسے دیکھ پا رہا تھا۔ میں بس دم سادے اپنے گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ گاڑی ادھر ادھر ایکسیلیٹر دیتی گھومتی جھاڑیوں میں، جیسے وہ مجھے ہی تلاش کر رہی ہو، کیونکہ جب وہ گاڑی آگے نکلی تھی تو آگے اسٹریٹ روڈ تھا۔ اس نے دور دور تک جب مجھے نہ پایا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو میں کسی ایریا میں چھپا ہوں گا۔ وہ گاڑی واپس آئی اور مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر قسمت سے میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ریورس ہونے لگی اور اب وہ واپسی کی طرف جانے لگی۔ میں نے پھر سے کچھ ٹائم ویٹ کیا، گاڑی بند کرے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بار زیادہ رسک نہیں لیا، تقریباً 10 منٹ میں نے اور ویٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے جھاڑی سے اپنی گاڑی نکالی اور مین روڈ پہ اپنی گاڑی چلانے لگا۔ ڈرے سہمے میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور یہی ڈر تھا کہ اب دوبارہ سے وہ گاڑی میرا پیچھا نہ کرنے لگے، دوبارہ سے مجھے دکھائی نہ دے جائے۔ لیکن خوش قسمتی سے مجھے وہ دوبارہ سامنا نہیں ہوا اور میں اپنے راستے پر چلتا رہا۔ بالآخر میں صبح اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔
और गाड़ी मैंने अपनी फैमिली के हैंड ओवर की। बहरहाल ये एक वाक़या था जो ड्रावना तो नहीं, नाकाबिले फरामोश वाक़या ज़रूर था जो मेरे साथ पेश आया। न जाने वो गाड़ी मेरा पीछा क्यों कर रही थी, मुसलसल उसने मुझे टॉर्चर बहुत किया। और मेरे लिए उस वीरान जगह पे वो ऐसा एक्सपीरियंस करना बहुत ही खौफनाक था जो मुझे आज तक भूलता नहीं है और याद रहता है। तो मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मैं ये बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, हैवी मशीनरीज, इनका इंजीनियर हूँ। कभी कभार मुझे कंपनी ने गाड़ी दे रखी है और इसी गाड़ी पर मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मशीनरीज, गवर्नमेंट के किसी मुख्तलिफ मकामात पर हमारी मशीनरीज काम कर रही होती हैं। हमारा स्टाफ, हमारा इक्विपमेंट वहाँ लगा होता है, जिनमें मेरे जो फेवरेट मकामात हैं उनमें नॉर्दर्न एरियाज शामिल हैं, जिसमें जब भी हमारी कोई क्रेन, कोई मशीनरी काम कर रही होती थी तो मुझे लाजमी जाना होता था। ऐसे ही नॉर्दर्न एरियाज में एक जगह हमारी क्रेन काम कर रही थी। अब रात का टाइम था, मैं उस जगह का नाम शेयर नहीं कर सकता। मेरी क्रेन उस जगह पर काम कर रही थी। वो एक टर्न था, वहाँ से जब हाइट पे जाते थे तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाद मेन वो सिटी आ जाती थी जहाँ थोड़ी बहुत रौनक होती थी। उससे पहले जहाँ पर हमारी क्रेन लगी हुई थी वो एक टर्न था, उस टर्न के अंदर जंगल था। उस जंगल के अंदर वो मशीनरी काम कर रही थी। वो काम तकरीबन 2-3 हफ्ते का था और वहीं पर स्टाफ ने कैंप लगा रखे थे। दिन भर वो काम करते थे, रात को वहीं पर आराम करते थे। ऐसे में हमें इस्लामाबाद कॉल आती है कि उस क्रेन का कोई ऐसा एक पार्ट था जो कि वो ख़राब हो गया था। वो पार्ट मुझे लेकर इस्लामाबाद से उस जगह पहुंचना था जो कि 6 से 8 घंटे का सफ़र था। मैंने गाड़ी निकाली और मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी इतने लंबे सफ़र करना। 6-8 घंटे का सफ़र। मैं वैसे ही शौकीन था ऐसी खूबसूरत वादियों में गाड़ी चलाने का। मैं तकरीबन शाम 6 बजे यहाँ से निकल पड़ा और मालिक ने अभी यही कहा था कि रात का सफ़र करो ताकि सुबह काम से पहले पहले तुम वहाँ पहुँच सको और इस क्रेन में वो पुर्जा फिट हो जाए और क्रेन अपने काम पर लगे। कोशिश ये थी कि रात में ही सारा काम मुकम्मल हो जाए, सुबह क्रेन अपना काम शुरू कर दे। बहरहाल मैं सफ़र पर निकल पड़ा। 6-8 घंटे सफ़र करने के बाद मैं उस मकाम पर पहुंचा जहाँ पर हमारी क्रेन काम कर रही थी। वहाँ पर कैंप लगे हुए थे। मैंने मेन आबादी में गाड़ी पार्क की, वहाँ होटल लिया, होटल में सामान रखा और जो मेन पार्ट था वो लेकर मैं एक मुकामी शख्स के साथ उस जंगल की तरफ जाने लगा। मुझे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर वहाँ जाना इस टाइम खतरे से खाली नहीं है, रात में वहाँ पर अजीब जानवर होते हैं, तो बेहतर यह है कि आप सुबह चले जाइए।